حوریہ میڈم ایسا لباس پہنتی تھی جس سے جسم نیم عیاں ہوتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی لڑکی کو ایسے لباس میں دیکھوں گا، کیونکہ میں بہت سادہ سا گاؤں میں رہنے والا لڑکا تھا، اور جہاں پہ میں ملازمت کرتا تھا وہاں پہ ماں بیٹی ایک اکیلی رہتی تھی۔ شاید حوریہ میڈم ایسا لباس پہن کر میری وفاداری کو آزمانا چاہتی تھی، کیونکہ حوریہ میڈم کافی خوبصورت، لمبے بال، گوری چٹی سی، سلم سی لڑکی تھی، بالکل گڑیا کی طرح لگتی تھی، اور میں بھی بہت خوش شکل قسم کا انسان تھا۔ لیکن غربت نے میری خوبصورتی کو چھپا دیا تھا۔ پھر بچپن سے ذمہ داریوں کا بوجھ جب سر پر آ جائے تو یاد نہیں رہتا کہ حسن بھی کوئی سی چیز کا نام ہے۔ میرے والد کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا، میری والدہ بھی معذور تھیں، پھر 4 بھائیوں اور ایک بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں سب بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ گھر کی ذمہ داریاں جب ساری مجھ پر آئیں تو میں نے گاؤں سے کراچی جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں اتنا کاروبار اور کام ملتا ہے کہ انسان اپنی قسمت بدل سکتا تھا۔ کیونکہ میں نے تھوڑی بہت پڑھائی بھی کی تھی، 14 جماعتوں میں پاس کی تھیں۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، لیکن ابا کے انتقال کے بعد میری پڑھائی چھوٹ گئی۔ جب میں کراچی آیا تو فوراً سے کوئی بھی مجھے کام دینے کو نہیں تیار تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں ایک گھر میں چوکیدار کی ملازمت کر لی۔ اس گھر میں ایک بیوہ خاتون اور اس کی جوان بیٹی رہتی تھی، بہت امیر تھی۔ وہ بڑی بیگم صاحبہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حوریہ تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میری ذمہ داری گھر کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ اس کو یونیورسٹی لانے اور لے جانے کی بھی تھی۔ حوریہ جب یونیورسٹی جاتی تو بے باک قسم کا لباس پہن کر جاتی، کبھی جینز، ٹاپ، سلیو لیس، اس طرح کا۔ جب وہ لباس پہنتی تو ان پر جچتا تو بہت تھا، لیکن ان کو دیکھ کر میں نظریں جھکا لیتا تھا، کیونکہ میں جس جگہ سے تعلق رکھتا تھا وہاں کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، اس قسم کا لباس نہیں پہنتے تھے، کیونکہ وہاں پہ لڑکیاں شلوار قمیض اور سر پہ دوپٹہ اوڑھے ہوتی تھیں۔ جب میں نظر جھکاتا تو حوریہ کہتی، کیا بات ہے سارم، تم مجھ سے شرماتی کیوں ہو؟ کم آن یار، ہم فرینڈز ہیں، تم میرے ساتھ اتنے فارمل مت ہوا کرو۔ وہ کافی بولڈ قسم کی لڑکی تھی، اس نے کبھی مجھے محسوس نہیں کروایا تھا کہ میں ان کے گھر کا ملازم اور چوکیدار ہوں۔ مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں ان کو اگنور کر دیا کرتا تھا، لیکن اب اس آزاد ماحول نے آہستہ آہستہ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا بدل دیا تھا۔ اب میں شرماتا نہیں تھا، ان کے ساتھ خوب باتیں کرتا، وہ بھی مجھ پر بہت ٹرسٹ کرتی تھی، اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، انہوں نے کافی نیم برہنہ قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے آواز دی، سارم پلیز میرے لیے چائے بنا دو۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی اور جب دینے گیا تو وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے صوفے سے ٹیک لگائی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان کے نیم عیاں لباس پر نظر ڈالی تو گورے چٹے جسم کو دیکھا تو میری نیت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے موم کی گڑیا ہو۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو ہاتھ لگا کر دیکھوں، لیکن میری اتنی اوقات نہیں تھی اور اتنی قسمت کی اچھی نہیں تھی۔ ابھی میں کھڑا ہی تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ آ گئی۔ ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، سارم تم حوریہ کے سر پر کیوں کھڑے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ جاؤ کام کرو اپنا۔ بڑی بیگم صاحبہ بہت سخت مزاج عورت تھی۔ میں جلدی سے لان سے باہر نکل آیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں گھبرا گیا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ کسی کام سے بازار گئیں، مجھے کہا کر گئیں کہ حوریہ کا خیال رکھنے کو کہا، کوئی بھی کام ہو اسے تو کر دینا۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اب میں کافی محتاط رہتا تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ اگر میں کوئی غلط حرکت کرتا تو نوکری سے فارغ ہو جاتا، جو میں ابھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، میں بھی انسان تھا۔ جب حوریہ کو تیار ہوتے آتے جاتے دیکھتا تو میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آتے۔ حوریہ کو جب میں ٹھنڈی آنکھیں بھرتا اور غور غور سے دیکھتا تو وہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی، اور ایک دن مذاق مذاق میں مجھے کہتی، سارم تم مجھ پر بری نظر تو نہیں رکھتے ہو؟ دیکھو میں اتنی خوبصورت ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بھی میرے لیے بے ایمان ہو گیا ہوگا، مجھے دیکھنے کا دل کرتا ہوگا۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا اور وہ ہنسنے لگی۔ ایک دفعہ حوریہ میڈم کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر رہنے چلی گئی۔ میرا دل بہت بے تاب تھا، مجھے عادت تھی سارا دن ان کو چلتا پھرتا دیکھنے کی۔
ان کی کام کرنے کی۔ میں اپنی حالت سے بہت تنگ آ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ حوریہ میڈم ہر ٹائم میرے سامنے ہو اور وہ ابھی کے ابھی واپس آ جائے۔ انہیں دنوں مجھے گھر سے کال آ گئی کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، ان کو اسپتال لے کر جانا ہے۔ میں نے جلدی سے بیگم صاحبہ سے بات کی اور میرے پاس دوائیوں کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے 3 دن کی چھٹی دے دی اور مجھے ساتھ میں کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے تاکہ میں اپنی امی کی دوائیں اور گھر کا خرچہ لے جاؤں۔ میں جب گاؤں پہنچا تو میرے بھائی فوراً سے مجھ سے لپٹ گئے۔ اماں نے بھی مجھے بہت پیار کیا، وہ سب اداس ہو گئے تھے۔ مجھ سے تقریباً 6 ماہ بعد میں گھر میں آیا تھا۔ اماں مجھے دیکھتی کہتی، سارم تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، اپنا خیال نہیں رکھتا۔ مسکرا دیا۔ میں نے کہا، اماں آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب آپ کی نظر کمزور ہے، بس آپ کو لگتا ہے۔ ماؤں تو بیٹے کا خیال ہی رکھتی ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو اسپتال لے کر جاؤں؟ وہ تیار ہوئیں اور ہم دوسرے گاؤں کی ایک ڈسپینسری میں اماں کو لے کر گئے۔ ان کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تو پتہ چلا کہ اماں کے جگر میں نقصان ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اپنی اماں کو شہر کے کسی بڑے اسپتال میں لے جاؤ، یہاں گاؤں میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے، یہاں گاؤں میں اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی۔ یہ سن کر اماں دکھی ہو گئیں اور رونے لگیں۔ ایک تو ہمیں غربت نے تنگ کیا ہوا ہے اور اوپر سے بیماریاں ایسی ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں اور اتنے علاج کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا کہ اماں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اماں کو گھر لے کر آ گیا اور اماں کے کپڑے وغیرہ رکھنے لگے کیونکہ صبح شہر جانا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اماں کے ساتھ یہ میری آخری رات ہوگی۔ صبح کے وقت جب میں اماں کو اٹھانے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں یہ دیکھ کر وہی کھڑا جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ میں یتیم ہو گیا تھا، میری دنیا اجڑ چکی تھی چاروں بہن بھائیوں کی طرف۔ جب میں نے دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا، لیکن جو قدرت کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ میں نے شہر میں بڑی بیگم صاحبہ کو کال کر کے اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے کچھ رقم بھی خرچے کے لیے دی تاکہ میں اپنی ماں کی ساری رسومات کی آخری رسومات کے خرچے وغیرہ پورے کر سکوں۔ میں بیگم صاحبہ کا بہت مشکور تھا کہ مشکل وقتوں نے انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں اپنی ماں کو 40ویں کر کے اپنی بہن بھائیوں کو لے کر شہر واپس آ گیا کیونکہ اب وہاں گاؤں میں کوئی بھی نہیں تھا جس کے ذمے میں اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت کا ذمہ لگاتا۔ یہاں آ کر میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، پھر میں ایک اور جگہ نوکری کا سوچا کیونکہ اب مکان کا کرایہ سب کچھ ڈبل ہو گیا تھا اور ایک تنخواہ میں گزارا نہیں ہونا تھا۔ میں جب واپس بیگم صاحبہ کے گھر آ گیا اور اپنی نوکری سنبھال لی، لیکن مجھے 2-3 دن تک حوریہ میڈم نظر نہیں آئی تھی۔ میرا دل بے چین تھا کیونکہ پہلے میں اپنے گاؤں میں اتنے دن گزار کر آیا تھا۔ پھر میں کچن والی ملازمہ سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ حوریہ میڈم ابھی تک اپنے ماموں کے گھر سے واپس نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر میرا دل کچھ سا بجھ گیا تھا۔ میرے دن بڑے مشکل سے گزر رہے تھے، ایک ایک پل مجھے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ پھر ایک دن میرا انتظار ختم ہوا اور حوریہ میڈم واپس آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا، لیکن حوریہ میڈم جب سے واپس آئی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ زیادہ تر اب کمرے میں بند رہتی تھی، نہ وہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی چمک بھی ختم ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ بھی کالا پڑ گیا تھا، زرد اور پیلا، بیمار سی لگتی تھی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بکھرے بال وہ تو بالکل بدل گئی تھیں، بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا تھا۔ ان کو بلانے کی کوشش کرتا تو ہوں ہاں میں ہی بس جواب دیتی۔ وہ پہلے کی طرح نہ مجھے تنگ کرتی نہ مجھ سے چیزیں منگواتی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ ان کو چھپ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دل بہت پریشان ہوا تھا۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تو ٹال مٹول کر جاتی۔ اس طرح ان کو دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا۔ ایک دن حوریہ میڈم اپنے کمرے میں بند تھی۔ میں نے ان سے کھانے کا پوچھا۔ میں ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ان کا دروازہ لاک تھا۔ میں نے بہت کھٹکھٹایا لیکن میڈم نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں واپس آ گیا۔ جب میں نے دیکھا تو باہر ان کی واش روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا۔ میں نے تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا اور اس وقت میرے علاوہ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔
مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو گیا تھا، لیکن میں دل کی سن رہا تھا اور کبھی دماغ کی، لیکن آخر کار دماغ جنگ میں دل ہار گیا اور تمام چیزوں کے میں ایک بہت بڑا سا سٹول پکڑا اور اس سے باہر رکھ کر واش روم میں لگے روشن دان سے دیکھنے لگا۔ لیکن ایک دم میں نے اندر کے جو مناظر دیکھے تو میں گھبرا گیا۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر پڑا ہو، کیونکہ حوریہ میڈم واش روم میں نیم برہنہ حالت میں گری پڑی تھی، بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے حوریہ میڈم کے کمرے کی چابی ڈھونڈنا شروع کر دیا تاکہ حوریہ میڈم کو سنبھال سکوں۔ ابھی میں کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ بھی آ گئیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ حوریہ میڈم کے کمرے کا دروازہ میں اب بچا رہا ہوں، وہ کھول نہیں رہی۔ ان کو کھانے کا پوچھنا تھا۔ بیگم صاحبہ نے بھی کمرہ دیکھا تو کمرے میں حوریہ میڈم نظر نہیں آئے، لیکن ان کی واش روم سے پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ شاید حوریہ میڈم واش روم میں ہیں۔ انہوں نے جب واش روم کا دروازہ کھولا تو ان کی چیخ نکل کر رہ گئی، کیونکہ حوریہ میڈم زمین پر گری ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کی نیم برہنہ حالت کو چادر سے چھپایا اور کپڑے وغیرہ پہنا کر پھر انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں نے حوریہ میڈم کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہم اس کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال میں جب پہنچے تو ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میں پاگلوں کی طرح ڈاکٹر کو بلا رہا تھا کیونکہ مجھے حوریہ میڈم کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بہت مشکل سے جب مجھے ڈاکٹر ملا تو میں نے ڈاکٹر سے حوریہ میڈم کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے چیک اپ کیا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اور ڈپریشن کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے حوریہ میڈم کو کچھ ڈرپس وغیرہ لگائیں اور دوائیں دیں۔ ان کے جب حالت خطرے سے باہر ہوئی تو ہم ان کو لے کر گھر آ گئے۔ 2-3 دن ریسٹ کے بعد وہ اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب تھوڑا بہت لان میں واک وغیرہ کے لیے نکل آتی تھی۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، حوریہ میڈم آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بالکل بدل گئی ہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ کو ایسا کون سا زخم ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنا ڈپریشن لیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر ایک دم میرے کندھے سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ میں ان کی اس حرکت پر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، شروع سے وہ بھی مجھ کو پسند کرتا تھا اور ہم دونوں کی شادی بھی ہونی تھی۔ ابھی میں ان سے ملنے گئی، ان کے پاس رہی تو پتہ چلا وہ تو کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے سارم، اس نے میرا دل توڑا ہے۔ وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا اور میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اسے کیسے کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں؟ میں کسی اور کے ساتھ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ کہہ کر میرے کندھے پر سر رکھ کر داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت بے چین ہوا تھا، کیونکہ شاید میں دل ہی دل میں حوریہ میڈم سے محبت کرتا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا، کیونکہ شاید میں اب اس سے پیار کرنے لگا تھا، لیکن میری اوقات نہیں تھی کہ مالکن اور نوکر کا جو تعلق تھا اس کو بھلا سکتا۔ اس لیے حوریہ کو بتا بھی نہیں سکتا تھا اور میں نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور بعد میں اس کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ایک نوکر کا اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہونا ہی سب سے ضروری ہوتا ہے، اپنی محبت کو اس کو دبا لینا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔